برج دل ایکویریس والے ایک جامع انداز میں ایکویریس کے لیے پیشین گوئیاں پیش کی جا رہی ہیں، ساتھ کچھ اسلامی اپائے، وظائف، واستو شاستر کی تجاویز، فیض و وقت و پتھر، تاریخی مثالیں، مشہور شخصیات اور بہت کچھ یہاں پہ موجود ہے۔ مگر یہ پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب پیشین گوئیاں قطعی سچ ہونا ضروری نہیں۔ یہ پیشین گوئیاں بھوشیہ وانی ہیں۔ انسان کی تقدیر میں انسان کی اپنی کوشش، عمل اور اللہ کی مرضی بہت مؤثر ہوتی ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ برج دل ایکویریس، برج دل کا واٹر بیئر سائن ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ پانی پلانے والا سائن ہے۔ یعنی وہ لوگ جو عام رجحان سے مختلف سوچ رکھتے ہیں اور نئے آئیڈیاز لانے کا رجحان رکھتے ہیں۔ یہ عمومی خصوصیات ہیں برج دل کی۔ دل لوگ اجتماعی فلاح، انسانی حقوق، جدید خیالات اور انقلاب پسند نظریات سے جڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ چیزیں 2026 میں کیسے آپ کو فائدہ دیں گی، یہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتاؤں گا۔ قوت تجدید، دوستی اور برابری کی حس ان میں عموماً نمایاں ہوتی ہے، مگر بعض اوقات ان کا مزاج ٹھوس اور جذباتی معاملات میں دور ہو سکتا ہے۔ اگر ایک اوور ویو لیا جائے، میں آپ کے 12 کے 12 گھر جو ہوتے ہیں، ہاؤسز، ان کو تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اوور ویو۔ آپ کا کیریئر اور پیشہ ممکن ہے کہ نئے موقع لے کر آئے، جیسے نئے کام، نئی نوکری یا نوکری کی تبدیلی۔ اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے۔ مالی معاملات اتار چڑھاؤ کا شکار رہ سکتے ہیں، مگر اگر اپنے منصوبوں کو آپ سنبھالیں تو فائدہ ہوگا۔ استخارہ، استخارہ اور استخارہ۔ رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، خاص طور پر اگر بول چال یا توقعات واضح نہ ہو۔ کمیونیکیشن گیپ نہیں آنے دینا، یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ادھر ناراضگی نہیں ہوتی، ادھر فوراً کمیونیکیشن کٹ ہو جاتی ہے۔ کمیونیکیشن جواب دے، بات کرے، کیونکہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو 50 بندے اور بھی پسند کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کہیں گیپ آئے، دراڑ آئے اور ان کو گھسنے کا راستہ مل جائے۔ صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ذہنی دباؤ، نیند کی کمی سر درد کا سبب بن سکتی ہے، اور یہ مستقل سر درد 2026 میں آپ کو تکلیف دے سکتا ہے۔ روحانی رجحان بڑھے گا، لوگ مادی سے ماورا چیزوں کی جانب متوجہ ہوں گے، جو کہ برج دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک نئی روحانی زندگی کا آغاز سمجھ لیں، آپ کے اندر پروان چڑھے گا۔ مثلا آپ سوچیں گے دنیا کو بہتر بنانے کا کیا اقدام ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ذہنی توانائی کو پازیٹیو سمت میں لے کر جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کے 12 گھروں کی طرف آ رہا ہوں۔ اگر میں شخصیت، جسمانی کیفیت یا ابتدائی تاثرات، ان کے پہلے گھر کی بات کروں تو آپ کو لوگ شفاف اور آزاد مزاج سمجھیں گے۔ اگر صحت میں غفلت نہ کریں اور ظاہری وقار برقرار رکھیں تو مقبولیت بڑھ سکتی ہے۔ دوسرا گھر جو کہ مال آمدنی کا ہوتا ہے، آمدنی مختلف ذرائع سے آ سکتی ہے مگر غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ گھر کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے۔ تیسرا گھر بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، سفر کا ہوتا ہے، تعلیم کا ہوتا ہے۔ چھوٹے دورے، قریبی تعلیمی یا تربیتی کورس آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ بہن بھائیوں سے میل جول بہتر ہو سکتا ہے۔ چوتھا گھر جو کہ والدین گھر یا جذباتی سکون کا ہوتا ہے، گھر کا ماحول فرق ڈالے گا۔ اگر گھر میں امن اور شانتی ہے تو آپ کا ذہنی سکون بہتر ہوگا۔ والدین کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ پانچواں گھر جو کہ عشق اور رومانس کا ہوتا ہے، محبت کی زندگی میں اچھے موقع مل سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہ اکیلے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو ڈیورسی ہیں، خاص طور پہ وہ جو لون ہیں، جو سنگل ہیں، جو اس وقت کسی بھی حوالے سے اکیلے ہیں، ان کو ازواجی معاملات، محبت کے معاملات میں اچھے موقع مل سکتے ہیں، مگر توقعات متوازن رکھیں۔ تخلیقی کام سے آپ کی شہرت بنے گی اور بہت بنے گی۔ چھٹا گھر جو کہ بیماری یا ملازمتی معاملات کا، صحت کا خیال ضروری ہے۔ کام کے دوران چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آئیں گی، خاص طور پر اگر آپ بیرون ملک میں ہیں، مگر مستقل محنت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو مینیجر تنگ کرے، باس تنگ کرے، اونر تنگ کرے، لیکن آہستہ آہستہ یہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ ساتواں گھر جو کہ شراکت داری یا ازواجی معاملات یا مقابلہ جات کا ہوتا ہے، ازواجی معاملات میں شرافت اور سمجھوتا ضروری ہے۔ اگر کسی شراکت داری کا آغاز کرنا چاہیں، چاہے محبت کے معاملات میں، چاہے کاروبار کے معاملات میں،
تو بنیاد مضبوط رکھیے گا، نہیں تو عمارت ٹیڑھی بنے گی. یاد رکھیے گا، بہت ضروری ہے آپ کے لیے. تمام معاملات کو چیک کر کے آگے بڑھیے گا. جتنا مرضی پیپر ورک اچھا ہو، جتنا مرضی آپ کے ایڈوائزر اچھے ہوں، استخارہ استخارہ اور استخارہ. 8ویں گھر کی بات کریں گے جو کہ دولت مشترکہ ساسوں کا ہے. اچانک مواقع یا چیلنجز دونوں آ سکتے ہیں. گریٹ اپرچونٹیز بھی آ سکتی ہیں اور گریٹ ہرڈلز بھی آ سکتی ہیں 2026 میں. اس لیے آپ اپنے برتھ چارٹ یا ذائچے کے حوالے سے ریمیڈیز کرتے رہیے گا. یاد رکھیے گا میری بات. مشترکہ سرمایہ کاری پہ غور کریں مگر احتیاط کے ساتھ. 9واں گھر سفر، اعلیٰ تعلیم، فلسفے اور عقائد کا ہے. بیرون ملک سفر یا تعلیم کے موقع مل سکتے ہیں. عقائد اور روحانی مطالعہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے گا. 10واں گھر جو کہ پیسہ، شہرت، مقام کا گھر ہے. کیریئر میں اضافہ ممکن ہے اور بہت اچھا. اگر آپ پروفیشنل ہیں اور بہت عرصے سے آپ اپنے کام سے مطمئن نہیں ہیں تو اب وہ وقت آ رہا ہے جب آپ مطمئن ہوں گے اور آپ کے کام سے دوسرے لوگ بھی مطمئن ہوں گے. مگر سخت محنت اور لگن کی ضرورت ہے. عزم اور مقاصد فوکس ہونا ضروری ہے. 11واں گھر اجتماعات، دوست اور نیٹ ورکنگ کا ہے. تو آپ کی سوشل ویلیو بڑھے گی اگر آپ سوشل سرکل کے اندر تھوڑا سا ایکٹیو ہوں گے. دوستوں کا دائرہ وسیع ہوگا مگر انتخابی رویوں میں احتیاط کیجیے گا. دوستوں کو سلیکٹ کرتے ہوئے، چوز کرتے ہوئے ذرا سوچیے گا. 12واں گھر خسارہ، تنہائی یا روحانیات کا ہے. تو بعض اوقات تنہا پن اور خود احتسابی کا دور بھی آئے گا. روحانی مشقیں اور عبادات آپ کو سکون دیں گے. اسلامی وظائف کی بات کریں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وظائف قرآن اور دعا کی صورت میں ہو تو ان کا اثر اللہ کی مرضی پر ہے. چند وظائف میں ثواب کی نیت سے پیش کر ہوں. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہر فجر اور مغرب کے بعد 111 بار یا فتح پڑھے یا حسب استطاعت. یہ بندشوں کو کھولنے والا نورانی عمل سمجھا جاتا ہے. دعا برائے روزی اور کفایت، روزانہ نماز فجر کے بعد 101 بار یا رضا کو پڑھے. سورت واقعہ جو ہے وہ جمعے کی رات کو پڑھے. ویسے تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا ہر مغربین سے لے کر رات 12 بجے کے درمیان پڑھیں، فائدہ ہوگا. ضرورت مندوں میں صدقہ کریں، خصوصاً جمعرات یا جمعے کی صبح. اللہ تعالیٰ آپ کے بخت میں برکت ڈال سکتا ہے. اب میں آپ کو کچھ ٹپس دینے لگا ہوں. تو بیڈ روم کو شمال مشرق یا مشرق کی سمت میں بنائیں. گھر کا دروازہ مشرق یا شمال کی سمت ہو تو بہتر ہے. پلانٹ یا فوارہ گھر کے شمال مشرق میں رکھیں. بیڈ کے نیچے بھاری اشیاء نہ ہوں تو بہتر ہے. پانی کی ٹینکی یا باتھ روم جنوب مغرب میں مناسب ہے. یہ اصول عمومی ہے، آپ اپنے گھر کے نقشہ بندی کے مطابق چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر سکتے ہیں. خوش قسمت رنگ نیلا، فروزی، کریم اور سفید اور خوش قسمت پتھر فیروزہ رہے گا. مگر استعمال کرنے سے پہلے دیکھیں کہ وہ آپ کی نجومی حالت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. خوش قسمت وقت صبح کے ابتدائی وقت، فجر کے بعد اور رات کو تہجد کا وقت. ہر مہینے کی 11، 17 اور 21 تاریخیں عموماً آپ کے لیے نیک سمجھی جاتی ہیں، لیکن تبدیلی بعض اوقات ہو بھی سکتی ہے. ابراہیم لنکن، تھامس ایڈیسن اور اورفا ونفری میڈیا کی ایک عورت ہے. یہ سب برج دل سے تعلق رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے گا جتنی ہیومن رائٹس کی تحریکیں چلی ہیں ان میں برج دل والوں کا بڑا اہم رول رہا ہے. کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو بہت کچھ ہو جائے گا. ثبات ایک تغیر کو زمانے میں سکون بحال قدرت کے کارخانے میں. شکریہ.